الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا. نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوء من نظر کن. الہی ہم میں پھر سے دیکھ سا ایمان پیدا کر. یہ دعائیہ اشعار ہیں 3-4 سادی رکھو. ہر مصرے پر آپ نے آمین کہنا ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ الہی ہم میں پھر سے دیکھ سا ایمان پیدا کر. الہی ہم میں پھر سے دیکھ سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. اور رگے تاریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر.
علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ خلق کی عرض و سما کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہم سب آج کی اس خوبصورت ترین محفل پاک کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل پاک کے منتظمین کو، اور خصوصی طور پہ قاری محمد عاشر عطاری صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، ان کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سعی پر، اس کوشش پر اجر کثیر عطا فرمائے۔ قاری محمد محسن عطاری صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بھائی قاری محمد جمیل صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائٹل سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے جو کہا گیا اور میری جو ڈیوٹی لگائی گئی وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں اسی عنوان کے تحت چند معروضات، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ کریم رب صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، شاہ ہے یا فقیر ہے، مریض ہے یا حکیم ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہیں چاہتا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کی یہ حسرت ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں۔ آگے پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا کا ہر انسان اس کا تعلق چاہے جس بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق چاہے جس بھی مسلک سے ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اب اگر میں کسی بچے کو اٹھا کے سوال کروں کہ کیا بیٹا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ جواب دے گا کہ جی قاری صاحب بالکل میں کامیابی چاہتا ہوں۔ کسی نوجوان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی کیا آپ کامیابی چاہتے ہیں، وہ کہے گا جی بالکل میں کامیابی چاہتا ہوں۔ کسی بزرگ سے پوچھ لیں کہ چاچا جی، بابا جی، تایا جی آپ کامیابی چاہتے ہیں، وہ یہی جواب دیں گے کہ جی بالکل میں کامیابی چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور پھر آگے کامیابی کے جو معیار ہیں نا وہ ہم نے خود بنا رکھے ہیں۔ ہم چونکہ مادی دنیا کے رہنے والے ہیں تو ہم نے کامیابی کے معیار خود اخذ کر رکھے ہیں۔ ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟
یہ چند دن پہلے انڈر 19 کی ایک ٹیم پاکستان کی، ان کا انڈیا کی ٹیم سے میچ ہوا فائنل، پاکستان جیت گیا، بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو۔ میں نے پوچھا، کئی بندوں سے پوچھا کیوں خوش ہو، کہتے جی کامیاب ہوئے نے ساڈے بچے۔ یعنی ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ کرکٹ کا میچ جیت لیا۔ الیکشن کے دنوں کے اندر اگر کسی علاقے کا ایک بندہ الیکشن جیت جاتا ہے تو وہاں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈھول ڈھمکے اور آتش بازیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پوچھو کیوں کر رہے ہو، کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ الیکشن جیت جائیں، ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ کسی کا بیٹا افسر بن جائے، ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ کچے مکان سے پکا مکان بن جائے، ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے کار اور کار سے پھر بیسٹ کار، یہ کامیابی۔ تو یہ ہمارے بنائے ہوئے کامیابی کے معیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ہمارے بنائے ہوئے کامیابی کے جو معیار ہیں نا، یہ غلط ہو سکتے ہیں، یہ غلط، بولیے نا، یہ غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ ہمارے بنائے ہوئے کامیابی کے معیار غلط ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم، زندگی دینے والے رب العالمین نے کامیابی کا جو معیار بنایا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، میرے سامنے ایک بندہ زندگی گزار کے چلا جائے، میرے سامنے، میں اس کے شب و روز کو دیکھوں، میں اس کی جلوتوں خلوتوں کو دیکھوں، وہ دنیا سے چلا جائے، بعد میں گواہی دوں کہ وہ بندہ کامیاب ہے، میں گواہی دوں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے، تو میری یہ جو گواہی ہے اس کے اندر شک ہو سکتا ہے۔ قاری جمیل صاحب کے سامنے ایک بندہ زندگی گزار کے جائے، یہ بعد میں کہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے، بھئی ان کی گواہی کے اندر بھی شک ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ زندگی گزار کے جائے، بعد میں آپ کہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے، تو آپ کے اس کہنے میں شک ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر انصاف والی اینک دیکھ کر فیصلہ کرو۔ میں گواہی دوں یہ غلط ہو سکتی ہے، قاری صاحب گواہی دیں یہ غلط ہو سکتی ہے، آپ گواہی دیں یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی کامیابی کے بارے میں ذرا سوچو تو صحیح، اور جن کے بارے میں خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میرے یہ بندے کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی نا، اس کے اینڈ پہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ کامیاب ہیں، یہ کامیاب لوگ جن کا ذکر ہوا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب عزیزان گرامیان قدر، اس آیت کے اندر دوسری بات جو رب کریم نے فرمائی وہ یہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے، بولو جڑے راضی ہو تے بولو نا۔ کئی بندے صحابہ دا ذکر سن کے نا تے انہاں دے چہرے تے عجیب قسم دی رنگت بن جاندی ہے، اندر دے بدبخت ہوندے نے، اندر کوڑ ہوندا ہے، کوڑ، جدوں صحابہ دا نام لئیے نا کوڑ باہر آ جاندا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ قرآن کی آیت صحابہ کی موجودگی میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتی کانوں میں اذان دی گئی، اس کے بعد ماں نے کلمہ سکھایا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا سکھایا، پھر مسجد میں داخل کیا، وہاں پہ قرآن پڑھا، پھر مدرسے میں گئے یا مدرسے میں نہیں گئے، پھر بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز شروع کر دی. اچھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. 5 سال نماز پڑھی، 10 سال نماز پڑھی، 20 سال نماز پڑھی، 30 سال نماز پڑھی، 60 سال مسلسل بندگی کی، 70 سال اللہ کے حضور جھکتے رہے. مجھے ایمان سے بتاؤ، ایک شخص جو 70 سال اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، کیا وہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ بولو. یا اللہ کسی کو ظاہری طور پہ بتاتا ہے کہ تو نے 70 سال چونکہ بندگی کی ہے تو لہٰذا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں؟ نہیں، اللہ گواہ ہے. 60 سال عبادت کرو، 70 سال کرو، 80 سال کرو، 100 سال کرو، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں. نہ ہی اللہ ظاہری طور پہ کسی کو بتاتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوا ہوں کہ نہیں. تو پھر میرے بھائیوں، ان لوگوں کی شان اور ان لوگوں کی عظمت کے بارے میں اندازہ تو کرو جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرا سونا محبوب. عام لوگ جو ہیں وہ بے شک ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتے رہیں، میں ان کو ظاہری طور پہ نہیں بتاتا کہ میں ان سے راضی ہوا ہوں یا نہیں، لیکن محبوب تیری نسبت کا صدقہ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند فقط تیرے صحابہ کو دے رہا ہوں. ان کو موت بعد میں آئے گی، میں ان سے راضی پہلے ہو گیا ہوں. تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اب عزیزان گرامی قدر، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ شان والے ہیں. بولو، حضور کے سارے صحابہ، حضور کے سارے صحابہ شان والے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت نے کمال کر دیا ہے، امت پر احسان کیا ہے یہ نعرہ دے کے کہ ہر صحابی نبی، خدا کی قسم یہ احسان کیا ہے امیر اہل سنت نے، یہ نعرہ دیا ہے امت کو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ با کمال ہیں. لیکن صحابہ کے نا درجات ہیں. صحابہ کے اندر اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اس آیت کے اندر بھی ان درجوں کا ذکر ہے. اس آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے. والسابقون الاولون ایک گروہ، من المہاجرین دوسرا گروہ، والانصار تیسرا گروہ، والذین اتبعوہم باحسان چوتھا گروہ. حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت میں شامل ہیں. سارے کے سارے صحابہ یا تو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں ہیں، انصار میں ہیں، یا پھر والذین اتبعوہم باحسان میں ہیں. ان 4 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی. اب یہ جو 4 گروہ ہیں صحابہ کے، ان میں سب سے پہلا ذکر جو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ والسابقون الاولون، کہ ایمان لانے میں جو سبقت لے گئے، ایمان لانے میں جو پہل کر گئے، ان کو اللہ کریم نے پہلا نمبر دیا ہے. والسابقون الاولون
صحابہ کا ذکر کریم رب نے فرمایا، 4 گروہوں کا ذکر کیا، اور ان 4 گروہوں میں سے کریم رب نے جن کو پہلے نمبر پہ رکھا وہ والسابقون الاولون ہیں۔ اتنا آپ کو پتہ چل گیا؟ اب والسابقون الاولون جو ہیں، ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سارے صحابہ میں سے سابقون الاولون کا ذکر پہلے نمبر پہ کیا۔ اب تلاش کرو، ڈھونڈو کہ والسابقون الاولون میں سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے نا 4 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیدنا ابو بکر صدیق لے کے آئے۔ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کے آئیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان مولا علی لے کے آئے۔ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان جناب زید بن حارثہ لے کے آئے۔ یہ 4 حدیثیں ملتی ہیں، تھوڑا غور فرمائیں۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیدنا ابو بکر صدیق لے کے آئے۔ ایک حدیث کہتی ہے سب سے پہلے ایمان ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کے آئیں۔ ایک حدیث کہتی ہے سب سے پہلے ایمان مولا علی لے کے آئے۔ ایک حدیث کہتی ہے سب سے پہلے ایمان جناب زید بن حارثہ لے کے آئے۔ اب یہ چاروں حدیثیں جو ہیں بظاہر آپس میں ٹکراتی ہیں، کیونکہ چاروں کی چاروں حدیث سے بات ایک ہی کر رہی ہیں۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ فلاں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، ایک کہہ رہی ہے فلاں لے کے آئے، ایک کہہ رہی ہے فلاں لے کے آئے، ایک کہہ رہی فلاں، تو بظاہر یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ان میں سے صحیح حدیث کون سی ہے، کیونکہ چاروں حدیثیں ایک ہی بات کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ اس مسجد میں سب سے پہلے قاری صاحب آئے، میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلے اس مسجد میں قاری صاحب، قاری محسن صاحب آئے۔ اچھا، 1 منٹ کے بعد پھر میں کہتا ہوں اس مسجد میں سب سے پہلے قاری جمیل صاحب آئے۔ پھر 1 منٹ کے بعد میں کہتا ہوں اس مسجد میں سب سے پہلے حضرت صاحب آئے۔ پھر 1 منٹ کے بعد میں کہتا ہوں اس مسجد میں سب سے پہلے یہ بچہ آیا۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 4 باتیں کہی ہیں، چاروں میں سے کس پہ یقین کیا جائے؟ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ بھائی سب سے پہلے کوئی ایک ہی آ سکتا ہے نا، آپ چاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے، دوسری کہہ رہی ہے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ لے کے آئیں، تیسری کہہ رہی ہے سب سے پہلے مولا علی لے کے آئے، اور چوتھی کہہ رہی ہے سب سے پہلے ایمان جناب زید بن حارثہ لے کے آئے۔ اب کشمکش تو پیدا ہوئی نا، تو سنیے یہ آج نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے جب یہ 4 روایات پڑھی اور یہ 4 حدیثیں پڑھی اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے تو لوگ آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پہ، آ کے سوال کیا، یا امام مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، یہ گتھی ہے، یہ سلجھ نہیں رہی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ 4 حدیثیں ہیں، چاروں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، چاروں جو ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائے، وہ پہلے ایمان لائے، وہ پہلے ایمان لائے، وہ پہلے۔ تو حضور آپ سے پوچھنا یہ ان چاروں میں سے صحیح کون سی ہے؟
آپ نے فرمایا یہ چاروں صحیح ہیں. بولو یار سبحان اللہ. اجے چوڑا والا کام لیٹ ہے, اچھی بول دے رہو. بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا چاروں صحیح ہیں. اب وہ جو سوال کرنے والے تھے نا وہ ہم جیسے نہیں تھے, وہ بڑے بڑے امام تھے, اپنے وقت کے بڑے بڑے فقی تھے. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, چاروں میں سے کوئی ایک صحیح ہو سکتی ہے, چاروں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی بصیرت پر. آپ نے فرمایا لوگو یہ چاروں حدیثیں صحیح ہیں. کہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے, دوسری کہہ رہی ہے سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کے آئیں, تیسری کہہ رہی ہے سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کے آئے, چوتھی کہہ رہی ہے سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ ایمان لے کے آئے. فرمایا اب غور کرو حدیثیں یہ چاروں ہی صحیح ہیں. کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لے کے آئے, عورتوں میں سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کے آئیں, بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کے آئے, اور غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ ایمان لے کے آئے. فرمایا اب رہا سوال یہ کہ ان چاروں میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ اب یہ سوال رہا کہ ان چاروں میں سے پہلے نمبر والا کون ہے؟ تو فرمایا اسلام کی روح سے جب ترتیب اس طرح ہو کہ جہاں پر ایک مرد ہو, ایک عورت ہو, ایک بچہ ہو, ایک غلام ہو, جب ان کا نام پکارا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے, ایک غلام ہے. تو ایمان لانے والوں میں جو سبقت لے گئے وہ چار نام ہیں, جن میں سے ایک ابو بکر صدیق ہیں, ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں, ایک مولا علی ہیں, اور ایک زید بن حارثہ ہیں. فرمایا ابو بکر مرد ہیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورت ہیں, مولا علی بچے ہیں, زید بن حارثہ غلام ہیں. تو ترتیب یہ بنتی ہے کہ پہلے مرد, پھر عورت, پھر بچہ اور پھر غلام. فرمایا اسلام کی ترتیب کو بھی سامنے رکھو تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا بنتا ہے. پہلا نمبر کس کا بنتا ہے؟ بولو بولو, پہلا نمبر کس کا بنتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان گرامی قدر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جس بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں, آپ جس حوالے سے بھی دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پہلا نمبر ہے. ایمان لانے میں آپ کا پہلا نمبر ہے, اسلام قبول کرنے میں آپ کا پہلا نمبر ہے, کلمہ پڑھنے میں آپ کا پہلا نمبر ہے. خدا کی عزت کی قسم, اسلام کے حوالے سے, اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے سب سے پہلی تقریر بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کی ہے. یعنی مقرر اور خطیب جو اسلام کے پہلے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں. تو اس حوالے سے بھی پہلا نمبر, بولو یار, بولو بولو, پہلا نمبر, بولو اچھی بار بولو, پہلا نمبر ابوبکر صدیق. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب مکہ فتح ہوا نا, مکہ فتح ہوا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر سامنے ہے, اور لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, حضور کی غلامی اختیار کر رہے ہیں. امام بخاری لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جتنا رش دیکھا گیا, جتنا بڑا ہجوم اور مجمع دیکھا گیا, تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا. اچھا, اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے حضور تشریف فرمائے. حضور نے نا ایک جملہ بولا, ذرا دل کے کانوں سے سننا. حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا آج کا یہ منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب میں نے اعلان نبوت فرمایا تھا, جب میں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کیا تھا. فرمایا تب کی بات کر رہا ہوں, آج تو ماننے والے بڑے ہیں, آج تو ہاتھ چومنے والے بڑے ہیں, آج تو قدم بوسی کرنے والے بڑے ہیں,
آج تو غلامی کا دم بھرنے والے بڑے ہیں. سرکار فرماتے ہیں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں نے اللہ کے ایک ہونے کی بات کی تھی, جب میں نے اللہ کے ایک الہ ہونے کی بات کی تھی, جب میں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی تھی. فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے, یہی گلیاں تھیں, یہی چوک چراہے تھے کہ ہر طرف سے کذبتا کذبتا کی صدائیں آتی تھیں, ہر طرف کذبتا کذبتا کا شور تھا. فرمایا اس وقت بھی جب ہر کوئی مجھے کذبتا کذبتا کہہ رہا تھا, اس شور میں بھی ایک آواز ایسی تھی جو مجھے صدقتا صدقتا کہہ رہی تھی, اور وہ آواز میرے ابو بکر کی تھی. تو ہر لحاظ سے صدیق اکبر کا بولیے پہلا نمبر ہے, ہر لحاظ سے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. اب میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یار سارے بولو سبحان اللہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, فرمایا اس کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. کس کو؟ جو اتقا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا, اور وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ مال ہو. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں وہ مال خرچ کرے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ جو مال خرچ کرتا ہے تو فقط اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اب یہ جو آیات ہیں میں درجنوں تفاسیر کا نام لے سکتا ہوں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں, اس سے مراد ہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, یہ جو اتقا ہے نا یہ صدیق اکبر ہیں. اتقا سے مراد کیا ہے؟ اتقا کا معنی کیا ہے؟ بہت بڑا متقی, بہت بڑا پرہیزگار. دیکھیے ساڈا کوئی بزرگ جڑا مسجد وچ اکثر ویکھیا جائے, اسی کہنے بابا بڑا متقی ہے, کہنے نا. اچھا متقی جو ہیں یہ بڑے ہیں, ہر ولی متقی ہے, ہر غوث متقی ہے, ہر قطب متقی ہے, ہر ابدال متقی ہے, ہر اوتاد متقی ہے, ہر تبع تابی متقی ہے, ہر تابی متقی ہے, ہر صحابی متقی ہے. متقی بڑے ہیں, لیکن قرآن کی روشنی میں اتقا ایک ہے. متقی بڑے ہیں لیکن اتقا ایک, اور وہ صدیق اکبر ہے. افضلیت کی بات اللہ جانتا ہے اس ایت سے ثابت ہوتی ہے. اے لوکاں جڑیاں کہانیاں تے قصے گھڑے نے نا, انہاں نوں کہو بس رب دا قرآن پڑھو. رب کے قرآن سے یہ افضلیت والا مسئلہ حل ہوتا ہے. اہل سنت والے سنت ہیں. میں شیعوں کی تفاسیر سے یہ بات دکھا سکتا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں. تو میں نے عرض کی کہ متقی بڑے ہیں لیکن اتقا صدیق اکبر ہیں. تو اب اس ایت سے
افضلیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ قرآن کا ایک اور مقام پڑھ لیتے ہیں. رب نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. فرمایا بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اتقا ہے. یعنی ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے. اصل نام کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. عبداللہ. حضور کے پہلے یار کا نام عبداللہ ہے. حضور کے دوسرے یار کا نام کیا ہے؟ عمر. کیا؟ اچھی بول لو، شیطان نٹھ جاندہ ہے. عمر. حضور کے تیسرے یار کا نام کیا ہے؟ عثمان. حضور کے چوتھے یار کا نام کیا ہے؟ چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. حضور کے چاروں یار جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کے نام چاروں کے عین سے شروع ہوتے ہیں، غین سے نہیں. کیونکہ غین پہ نقطہ ہوتا ہے اور یہ چاروں نقطے سے پاک ہیں. تو ابوبکر صدیق ان کا نام عبداللہ، ابو بکر ان کی کنیت، اور ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق. کیا؟ صدیق. ایک نا بندہ آیا مولا علی کے پاس اور اس نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا مولا علی، یہ لوگ ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا رجل سم اللہ علی لسان جبریل و محمد صدیقا. فرمایا ابو بکر کو صدیق کا یہ جو لقب ملا ہے نا، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ملا ہے. ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ نے دیا ہے. زبانیں دو استعمال کی ہیں، ایک جبریل امین کی، دوسری رحمت للعالمین کی. اب عزیزان گرامی قدر، مولا علی کے اس فرمان کو اگر سامنے رکھیں، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ایک سیدنا جبریل علیہ السلام ذریعہ بنے اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعہ بنے. قرآن ایسے ہی پہنچا ہے نا، جبریل لے کے آئے حضور پر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو عطا فرمایا. قرآن یہ ذریعے ہیں
اور صدیق اکبر کو یہ جو صدیق کا لقب ملا ہے، اس کے لیے رب ذوالجلال نے ایک جبریل کو ذریعہ بنایا اور دوسرا اپنے محبوب کو ذریعہ بنایا۔ آج دیکھ لو وہ لوگ جن کو ابوبکر کی صداقت اور ابوبکر کے صدیق ہونے کے حوالے سے مسئلہ ہے نا، اللہ جانتا ہے، جا کے ان کی کتابیں دیکھو، ان کو ہی قرآن سے بھی مسئلہ ہے۔ وہ صرف سیدنا صدیق اکبر کے صدیق ہونے کی ہی منکر نہیں ہے، حقیقتاً وہ قرآن کے بھی منکر ہے۔ اور جن کو رب کے قرآن پر کوئی شک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو صدیق اکبر کی صداقت پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ صدیق کا لقب ملا کیسے اور کب ملا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے اور آ کے معراج کا معاملہ بیان فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، اس طرح سارا واقعہ جب بیان فرمایا تو ابو جہل اور اس کی پارٹی انہوں نے ٹھٹھا شروع کر دیا اور ابو جہل بغلیں بجانا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا یار ہن مینوں نا اے چنگا موقع ملیا ہے، ہن تے میں اس دے سارے منن والیاں نوں گمراہ کراں گا۔ اس نے کہا یہ بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر اتنا طویل عریض سفر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ بڑا کمال کا موقع مل گیا ہے، اب اس کے ماننے والوں کو نا میں گمراہ آسانی سے کر لوں گا۔ لیکن اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ سب سے پہلے وہ گیا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹا سب سے زیادہ سچے کے دروازے پہ بیٹھ کھڑا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صدیق اکبر باہر آئے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صدیق اکبر باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ابو بکر بڑے دانا ہو، بڑے باشعور ہو اور بڑے سمجھدار ہو، ایک بات تم سے پوچھو، کوئی کہے آ جا سکتا ہے تو میرے آقا بھی آ جا سکتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابو جہل کو یہ جواب دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی،
تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا یہ وقت تھا، اس کے اندر جتنے بھی کلمات میرے زبان سے نکلے، اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی اللہ کریم مجھے معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ملنگوں اور بھنگیوں اور چرسیوں کی محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا ریاض الرحمن سیالوی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، علم میں، عمر میں، عمل میں، کسب حلال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا ناصر علی چشتی صاحب، جو کہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں واضح نصیحت فرمائیں گے۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ وعلی علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔